ریزرو سیٹس کے اوپر معاملہ آپ کو کس طرف جاتا نظر سر ریزرو سیٹس کا دیکھیں میں اس میں بڑا ناقد ہوں عدالت کے بینچ پہ. یہ بینچ میری نظر میں نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. دیکھیں آپ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے کہیں پہ یہ بات کی تھی کہ پہلے آپ کو اس آئینی بینچ کی مطلب اس کی پوچھنا چاہیے کہ فارمیشن ہے اس کے اوپر تو آپ بات کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے اس کو آپ نے نہ آئین کے مطابق نہ کس رولز کے تحت بینچ بنی ہے. سپریم کورٹ رولز 1980 کے ہیں جو کہ آرٹیکل 191 کے تحت بنتے ہیں. آپ نے ان کے تحت بنائی ہے, ٹھیک ہے, یا کس کے تحت بنائی ہے؟ اچھا, جو رولز کے مطابق تو جو نظر ثانی ہے, ریویو پٹیشن ہے, اٹ ہیز ٹو بی فکس بفور دا سیم بینچ. آتھر جج ہے نہیں, ٹھیک ہے, 7 نئے جج ہیں. وہ 7 ججوں نے کہا کہ جی ہمیں, آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ذاتی کی بات ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ریزرو سیٹ سے پی ٹی آئی کا جو استحقاق بنتا ہے سب سے زیادہ, آپ اس کے لیے ایک نیا بینچ فارم کر رہے ہیں 13 بندوں کا, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک جج صاحب اپنے 2 جو ساتھی ججز ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو تعصب پہ, میجورٹی ججمنٹ تعصب پہ باعث ہے. تو پھر 2 جج جو کراچی والے ہیں ان کے اوپر تو ڈائریکٹ ایلیگیشن آئی ہے. صحیح ہے. تو میں کیونکہ یہ قانونی کیس نہیں ہے میرے نظر میں, سیاسی کیس ہے, تو سیاسی تنقید سے لڑے. لیکن وہ لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنے پتہ نہیں وہ کن خوابوں میں رہتے ہیں, یہ کیا سلسلہ کرتے ہیں. میرے اس میں اعتراض ہوتے ہیں, میں بول بھی دیتا ہوں, پھر لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجھے دیکھیں نا, آپ نے آ کے آپ بینچ کی فارمیشن آپ اس کا بائک آؤٹ کر دیں, آپ کہیں جی جائیں جو فیصلہ کریں. بھائی تاریخ پہ آپ اپنے متھے کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ہمارا دوست ہے فیصل صدیقی, بہت لائق آدمی ہے, بہت زبردست وکیل ہے, ٹھیک ہے, بٹ میری جان یہ لائکی نہ لائکی کا کیس نہیں ہے, یہ سیاست کا کیس ہے. ایک چیز اب آپ نے ذکر کیا تو مجھے تھوڑا سا اگر ٹائم کو ریوائنڈ کرتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ بہت آگے بڑھ چڑھ کر بات بھی کر رہے تھے, اس کے بعد وہ بالکل فارغ بھی ہو گئے. یہ پی ٹی آئی میں یہ ٹرینڈ, اور پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی شخصیت بھی آ رہی ہے اور وہ بڑی زبردست ہوگی اور وہ سب, مطلب تو یہ زیادہ پارٹی کو نقصان نہیں دیتی چیزیں کہ جی ایک پوائنٹ پہ ایک نیا بندہ آ گیا, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وادی مہران سے وہ آ رہا ہے تو جو آلریڈی اس وادی کے لوگ ہوں گے وہ ال فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی. اگر وہ ان کو کوئی بہت بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے تو جو پہلے عہدے دار ہیں ان کو ال فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی. نہیں تو پھر ڈیلیور کریں نا. دیکھیں نا, اگر میں ہوں, میں ڈیلیور نہیں کر رہا تو میرا ریپلیس ہونا ہے. اب عمران خان صاحب اندر ہے, very quick replacements that has actually given a bad impression about the اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ آپ اگر انفارمیشن عمران خان صاحب کو نہیں دیں. عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل کیڈر ہے اس کو توڑا گیا, مارا گیا, صحیح ہے, بگایا گیا, ٹھیک ہے, سارے تو فارغ ہو گئے. تو اب ان کی پہ جو نئے لڑکے آئے ہیں ان کو تو پتہ کا نہیں. میں آئی ٹیل یو, گوہر کو بہت تنقید کرتے ہیں. گوہر بڑا ایک استقامت والا, صبر والا, سمجھدار آدمی ہے, سافٹ اسپوکن, ویل اسپوکن, ٹھیک ہے. پھر ہی ٹیکس کرٹیسزم. دیکھیں یہ پالیٹکس میں نا یہ چیزیں ضروری You have to have a big heart. You have to have big heart. آپ خان صاحب جو ہیں وہ تو اور طرح کے آدمی ہیں, اور 2+2 ہیں, وہ تو داڑ داڑ کر کے مار دیتے ہیں. آلویز یو نیڈ دیز کائنڈ آف پیپل ایز اے بفر زون, ٹھیک ہے. اور اگر گور صاحب کو دے نا یہ ایج, یہ معاملات, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اچھا حل نکال سکتا. اچھا, واز دس ٹاپک ڈسکسڈ ود خان صاحب کے جو کے پی گورنمنٹ کے اوپر کرپشن کے الزامات اور بہت زیادہ مطلب بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, لیکن اب ذرا مومنٹم زیادہ اٹھا لیا, پیپلز پارٹی نے بھی ڈرم بیٹ کرنا کی شروع کر دیا. پیپلز پارٹی تو اس لیے کری ہے نا کہ ہمارا ریکارڈ کی جوڑا کرپشن کا. وہ تو نہیں مطلب ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ گیا یعنی کہ کرپشن ہوئی ہے. اچھا دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ کرپشن کے چارجز کا جو بھی وہ الزام کی حد تک تو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ فرینکلی اس میں مزمل اسلم ہے, اس نے بڑی کامیابی کیا. علی امین بھی بہت لگتا رہتا ہے. اب اس کو ٹوٹل گورننس کے معاملات پہ میں تو پہلے دن سے اس حق میں تھا کہ علی امین کو آپ نہ چھڑے. مطلب ہمارے کیا کرٹیسزم ہو جائے گا, اب تو تصویر کیوں کھچائے گا. وہ بھائی سی ایم ہے نا, وہ وفاق میں کچھ امپوز ہے, یا تو پھر آپ ٹویٹر پہ جتنی گالیاں دیتے ہیں, جتنے بھی میرے دوست ہیں میرے تو قابل احترام ہیں, کیونکہ دیکھیں عزت وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بھائی یا تو سر پھر آ جاؤ. اگر آپ جتنی ٹویٹر پہ اکٹھے اتنے گراؤنڈ پہ ہو جائیں تو ضرورت ہی نہیں کسی کی. صحیح, آتے تو ہے نہیں, پھر کوئی کام پہ بیٹھا ہوا, کوئی کام پہ بیٹھا ہوا. اچھا, یہ اب آپ نے اچھی بات کی. اگلے کوشچن پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اب تحریک, ڈو یو تھنک کہ یہ جو بجٹ کے بعد جو آپ پلان کر رہے ہیں کہ ابھی کی جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, یہاں جو نیا بندہ آپ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے, وہ
مطلب would he be able to pull out the crowd? Because ابھی 5-6 لاکھ بندوں کی بات نہیں, ابھی آپ کو تکڑا کوئی 20-30 لاکھ بندہ نکالنا پڑے گا. 20-30 لاکھ چھوڑے, لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے, ہو جائے گا. دیکھیں سویر ویدر گرمی, خان صاحب کا دیکھیں, خان صاحب تو نہیں ہے نا خود, ہاں ہوں تو پھر ان کے لیے تو 5 لاکھ بندہ ٹھیک ہے. تو ابھی کی جو لیڈرشپ باہر ہے جو کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ضمیر, اگر ہر مرکزی, صوبائی اور ضلعی سطح کا ٹکٹ ہولڈر, پارلیمنٹیرین لیڈر اپنے حلقے میں کارکنان کو, کسانوں کو, مزدوروں کو, طالب علموں کو, وکیلوں کو, صحافیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. دیکھیں نا ایک بلڈ اپ ہوتی ہے. ایشوز تو بہت سارے ہیں نا, ایشوز بہت سارے مطلب مہنگائی ایشو ہے, کسانوں کے, تاجروں کے ایشو ہے. فیصل آباد میں لومیں بند ہے, صحیح ہے, وہاں پہ سب سے بڑا جو سورس آف انکم ہے وہ ہے, گورنمنٹ انڈسٹری بند ہے. سو ٹیکسٹائل کی وہ بند ہوگی. اب ایشو یہ ہے کہ اس چیز کو بلڈ اپ کرنا نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے مجھے نکلنے نہیں دیا گیا, یہ لوگ نہیں برداشت کریں گے. اب آپ کو نکلنا ہوگا. دیکھیں عالیہ حمزہ پہنچتی ہے نا, صحیح ہے, عالیہ حمزہ کو آپ یہ نہیں نہ کہہ سکتے, چاہے جیسے بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتی ہے, سائیکل پہ آ جاتی ہے, چھپ لیتی ہے, جیسے بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو بھی آنا پڑے گا نا اپنے ریلی. مطلب کے پی ہاؤس اور کے پی جو صوبے سے نکل کے پنجاب کے لوگوں کو پنجاب میں آنا پڑے گا, مار کھانی پڑے گی, لیڈ فرام دا فرنٹ ہے. تو اعجاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ابھی کوٹ لکھپت میں. انہوں نے کہا 26 نومبر کا جو احتجاج ہے اگر وہ کرنا ہے تو پہلی لاٹھی میں کھاؤں, پہلی گولی میں کھاؤں, پہلی اینٹ میں کھاؤں, اپنے بچوں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مطلب آپ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, اور اگر نہیں کر سکتے نا تو پھر میرا بڑا پنجاب وائی, مطلب ہم نے دیکھا جو پچھلے 2-3 ہوئے ہیں, جو 26 نومبر والا بھی ہوا, اس میں مطلب آر یو سیٹسفائڈ کہ پنجاب کی ریپرزنٹیشن بھی تھی اس میں؟ گڈ, دیر واز اے گڈ نمبر فرام پنجاب. نہیں تھا. ریزن بینگ ڈراوا, مار ریزن پٹائی, اس کی بہت ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی اس سے پہلی بات یہ ہے کہ فسطائیت ہے بہت زیادہ. اچھا, پنجاب میں ورچولی ایک آپ سمجھیں کہ پوری سڑکیں بند ہو گئی تھی, اور وہ سارا معاملہ ہو گیا کیونکہ 26 نومبر کو بشرا بی بی نے ایک افیکٹو کوشش ضرور کی تھی, لیکن ان کا پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ بیٹھ جاتی نا 4 دن اور تو گھٹنے لگ جانے. اچھا یہ بجاتا ہے اس میں کیا سچائی کہ شی واز ولنگ ٹو کنٹینیو اینڈ اسٹینڈ دیئر, بٹ علی امین گنڈاپور ان کو پتہ نہیں تھا. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے سیاسی ظاہر وہ عمران خان صاحب کی, وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ ان کے بقول ہے, تو بی بی کو مطلب علی امین کی بات ماننی چاہیے تھی. اچھا ٹھیک ہے. میرا اس میں دیکھو علی امین کو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اسی طرح کا دیکھیں گے نا آپ. دیکھیں اگر سلمان نکلے گا, وقاص نکلے گا, عالیہ بی بی تو آلریڈی ہیں, ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ نکلیں گے, ایم پی ایز نکلیں گے, اپنے حلقوں میں نکلیں گے, تو پھر پنجاب کیوں نہیں نکلے؟ کارکن کیوں نکلتا ہے؟ کارکن نکلتا ہے جب لیڈر ہو. اگر میں نے اپنے حلقے میں نہیں جانا, اپنے لوگوں کو نہیں نکالنا, ٹھیک ہے, تو پھر میرے پیچھے کے لوگ کیوں آئیں گے؟ صحیح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں خود. ٹھیک ہے, تو اب کوئی اسٹریٹجی بھی چینج ہو سکتی ہے کہ تحریک بھائی صرف الٹیمیٹلی اسلام آباد نہیں پہنچنا, اپنے اپنے شہروں میں ہی, مطلب جس طرح وہ تحریک لبیک والے نے کی تھی, اس نے تو مطلب چوک کر دیا تھا نا. اس نے اسلام آباد چوک کیا, لاہور چوک کیا, جی ٹی روڈ چوک کی, کراچی چوک کیا, مطلب پاکٹس میں سب کچھ چوک کر دیا. ٹی ایل پی کو 10% پی ٹی آئی والا ٹریٹمنٹ دینا, میں دیکھتا ہوں کیا کیا چوک ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لڑکے ہیں, ہماری کارکنان ہیں, ہماری خواتین ہیں, ہماری بچی ہیں, ہمارے بچے ہیں, مارے کھائی ہیں, جیلیں بھگتی ہیں. تو اب اسٹریٹجی وہ رکھیں گے نہیں. ابھی جو خان صاحب کی جو میری جو میں نے خاکہ ان کا جو ہوا ہے, جو پڑھا ہے میں نے, جو ان کے ذہن میں وہ ہے کہ آپ 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی ہو سکتا ہے پورا پاکستان لاک کرنا چاہیں گے. ہم کسی ایک, کیونکہ وہ سنائپرز کی جو ہے نا بات, وہ ان کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بلڈ شیڈ بھی نہ ہو, بلڈ شیڈ نہ ہو, پرامن ہو, لیکن افیکٹو. اچھا, اب مجھے ایک آپ نے کہا کہ یہ 40 سے 50 MNAs کو ڈی سیٹ کریں گے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو انٹینشنز کیا لگتی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کی, پولیٹیکل سیٹ اپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی؟ They'll wipe it out. They want to wipe out PTI. Yes. اور وہ اس کے لیے ہر حد پہ جائیں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے ان کو خطرہ ہے, اور ہے یا نہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور یہ ایک مس ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں سائڈوں سے, اور اس کو فل کرنے کے لیے انفارچونیٹلی دونوں طرفوں سے کوشش نہیں ہو رہی. یہ آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ
اور میں آپ عرض کروں کہ اور اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا, ٹرسٹ سرپلس میں ہوتا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نااہلی اور یہ اس قسم کی چیزیں, ریزرو سیٹس کی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہوتے؟ دیکھیں ضمیر, آپ بھی اس ملک کی ہسٹری جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ہم نے تو بہت چھوٹے تھے تو ہم نے تو یہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں چیزیں. 93 آنورڈس ہم نے دیکھی ہیں. فواد میرے جو ہے انہوں نے بڑا الطاف صاحب, بالکل وہ اس وقت لانگ مارچ تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا, پھر 97 میں کیا ہوا, پھر 2001 میں مشرف صاحب, پھر مشرف صاحب کیسے گئے. سو وی ہیو آبزروڈ اٹ ویری کلوزلی. تو گھر میں کیونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہ ہونا نا, اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہے. اس کا نقصان عمران خان صاحب کی ذات کو زیادہ ہے, بشرا بی بی کی ذات کو ہے. How quickly can you build up the trust? نہیں, یہ تو Do you see that building up or not? I think now the doors have been closed. Okay. اور ابھی آپ کو اگر اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو it's a long shot. We have to talk to the political people. ایونیو میرا خیال میں وہاں سے ملے گا. اب زیادہ زور پولیٹیکل ڈسپینسیشن کے ساتھ ڈائلاگ کی طرف میرا تو لگانا شروع کر دیا ہے یا نہیں؟ نہیں, ابھی تک تو اگری نہیں ہوئے, لیکن ہونا چاہیے. دیکھیں میں نہیں گیا 3-4 ہفتے, میں نے کہا چلیں جو بھی ہے دوسرے لوگ ٹرائی کر لیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ چلیں آپ اپنی رائے تو دینا, لیکن اب کیونکہ تحریک کا اعلان ہو گیا ہے تو اب تو رائے اپنی ہم محدود کریں گے, جو خان صاحب کہیں گے وہی کریں گے. لاسٹ کوشچن, خان صاحب کی باڈی لینگویج, اتنے عرصے سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, باڈی لینگویج اور کانفیڈینس, مطلب does he complain about anything like He's a brave man. He's a brave man. He's a brave man. اور میں نے ایسا بات, and he will brave through. I think کہ جو نروز کا مقابلہ ہے وہ تو عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وہ والدہ جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے واقعی عمران خان جیسے شخص کو جنم دیا ہے. اتنا بہادر, اتنا کمیٹڈ, اتنا آنیسٹ, اتنا پیارا اور سادہ دل آدمی میں نے نہیں دیکھا. اور اسی لیے عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی لیے پیارے بھی لگتے ہیں. جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے, کوئی بیچ میں جو ہے نا فلٹر نہیں ہے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نے کہا کہ جو مین تھنگ وچ از لیکڈ از ٹرسٹ. اگر وہ باہر آ جائے تو پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے, میرا خیال میں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی میری آپ کے پروگرام کے تھرو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ سر آپ بھی ریوائز کریں. خان صاحب کو ریوائز ہم بھی کروا لیں گے, وہ بھی کر لیں گے. پاکستان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب دس از اے ٹائم, پاکستان کمز فرسٹ, ہائی ٹائم وی ہیو ٹو بیٹل ود مودی, ناٹ ود ایچ ادر. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب, آپ کے وقت کا تھینک یو ویری مچ.